ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ سابق رکن اسمبلی و یو پی کے قداور سیاسی رہنما مختار انصاری بادہ کے درگاوتی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ بادہ جیل میں طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں درگاوتی میڈیکل کالج لایا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ مختار انصاری کی تدفین غازی پور کے کالی باغ میں واقع ان کے آبائی قبرستان میں کی جائے گی۔ مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری نے الزام لگایا کہ میرے والد کو جیل میں سلو پوائزن دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اور اب پورا ملک اس کے بارے میں جانتا ہے۔ مختار انصاری کے بھائی افضال انصاری نے کہا کہ مختار کو جیل میں زہریلا کھانا دیا گیا اور ایسا دوسری بار کیا گیا۔ اس سے قبل تقریباً 40 دن پہلے بھی انہیں زہر دیا گیا تھا اور اب 19 مارچ کو انہیں دوبارہ زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی تھی۔ مختار انصاری کی موت کے بعد بادہ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا ہے اور 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ ایسے وقت آیا ہے جب انصاری کے اہل خانہ نے موت پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ مختار انصاری کی موت پر اویسی نے کہا کہ غازی پور کے لوگوں نے اپنا پسندیدہ بیٹا اور بھائی کھو دیا۔ مختار صاحب نے انتظامیہ پر سنگین الزامات لگائے تھے کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود حکومت نے ان کے علاج پر کوئی توجہ نہیں دی۔ سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے کہا کہ ان کے اہل خانہ کے ذریعے جو شک جتایا جا رہا تھا اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ بہار میں انڈیا الائنس کے درمیان سیٹوں کی تقسیم ہو گئی ہے۔ ریاست میں آر جے ڈی 26 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی، جبکہ کانگریس کو 9 اور لیفٹ کو 5 سیٹیں ملی ہیں۔ لکھنؤ کی سی بی آئی عدالت نے بی ایس پی رکن اسمبلی راجو پال قتل کیس میں سبھی 7 ملزمین کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے 6 ملزمان کو عمر قید اور 1 ملزم کو 4 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ جمعہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس کے ساتھ بات چیت کی۔ اس دوران مصنوعی ذہانت سے لے کر ڈیجیٹل ادائیگیوں اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں تک کئی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر رامبن کے قریب واقع بیٹری چشمہ میں ایک کار گہری کھائی میں گر گئی، جس کے سبب 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ کیب جموں سے سری نگر جا رہی تھی۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ الشفا اسپتال میں اسرائیلی فوج نے جن 200 لوگوں کو ہلاک کیا ہے وہ جنگجو نہیں بلکہ عام شہری تھے جو اسپتال میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حماس نے اسرائیلی فوج پر کم از کم 1000 افراد کو گرفتار کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملے میں 62 فلسطینی جاں بحق اور 91 دیگر زخمی ہو گئے، جس کے بعد غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 32,552 اور زخمیوں کی تعداد 74,980 تک پہنچ گئی ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ جمعہ کی صبح شمالی شہر حلب کے قریب اسرائیلی فضائی حملوں میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اختلاف کے ایک جنگی مانیٹر نے کہا ہے کہ حملوں میں 42 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر شامی فوجی تھے۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔